अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह रब की रहमतें आप लोगों पर बरसती रहें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे और पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा 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 ज़िंदाबाद। हमारी दुआएं इसी तरह आप लोगों के साथ है। आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। 27वीं तरमीम पर हुकूमत ने अपने जिसे कहते हैं ना कि पत्ते शो करना शुरू कर दिए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब ने कहा है कि हुकूमत आइनी तरमीम ला रही है, ला कर रहेगी। पीपल्स पार्टी और हम जो हैं वो एक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं। नायब वज़ीर साहब ने सेनेट के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम आने वाली है, कोशिश करेंगे कि आइन के मुताबिक पेश करें। आप 27वीं तरमीम पर तकरीर करेंगे, अपनी राय देंगे और खुलकर इजहार करेंगे और बहस के बाद फिर इसको पेश किया जाएगा। इसहाक़ डार ने कहा कि कमेटी में मामला जाएगा। इस कमेटी में कौमी असम्बली की कमेटी भी आ जाएगी और ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि ये नहीं होगा कि जल्दबाजी में हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं। हम लोग इस पर बाकायदा तौर पर बहस करेंगे, तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड करेंगे और उनसे मुशावरत के बाद ये सब कुछ होगा। और उन्होंने कहा जी कि हमारे जो सबसे बड़े इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ बैठे हैं, वो हमारे साथ बहुत सारे पॉइंट पर मुतफिक हो चुके हैं। दीगर जमातें जो इत्तेहादी हैं जैसे MKM है, ANP है और BAP है, उनको भी इत्माद में लेना है। इसहाक़ डार ने कहा हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है और ये जल्द ही आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। हुकूमत से कहता हूँ कि आइनी तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में ले आएँ। डार साहब ने कहा जी कि मैं अपनी हुकूमत से ये कहता हूँ कि जो नॉर्मल क्या होता है कि पहले कौमी असम्बली में जाती है, उसके बाद सेनेट में जाती है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि इसको पहले सेनेट में ले आएँ और फिर बाद में इसको जो है वो कौमी असम्बली में ले जाएँ। बिलावल भुट्टो का बयान देखा था, बयान देना उनका हक़ है। बिलावल ने जिन बातों की निशानदेही की हैं वो हवा में नहीं है, इन पर बात हुई है। पीपल्स पार्टी और हम लोग एक पॉइंट पर जो हैं वो पहुंच चुके हैं। बाकी जमातें हैं, ज़ाहिर है हमारे इत्तेहादी हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता साथ ले रहे हैं। वज़ीर कानून आइनी तरमीम को सेनेट में रख कर लाकर कमेटी को भेजें। कमेटी को चेयरमैन हदायत दें कि वो कौमी असम्बली कानून और इंसाफ की कमेटी को इजलास में मदऊ करें। और कहा गया है कि ये आइनी तरमीम कहाँ से आ रही है, ये आइनी तरमीम हुकूमत की है और इसको हुकूमत ही पेश कर रही है। बाकी इसके बारे में जितनी भी है वो सिर्फ अफवाहें हैं और वो अफवाहें ही रहेंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना था कि ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। हम इस शराकत दारों, वकला और फॉर्म से भी जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं उनसे भी बात करेंगे। तो क्योंकि ये होता क्या है कि इस मुल्क में कोई भी काम हो तो वो डाल दिया जाता है, ये तो मालकां दा काम है जी, ये तो एस्टैब्लिशमेंट का काम है, ये तो उन्हों दा काम है जी, हुकूमत दा की। ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन हुकूमत तरमीम लेके आ रही है। एक ख़बर और भी है कि PTI के कुछ लोगों ने राब्ता किया है कि जनाब हम इस पे आपका साथ देते हैं, तो हमारी तरफ से हाथ थोड़ा रखा जाए और वो तरमीम पर सपोर्ट करना चाहते हैं। बदले में NRO मांग रहे हैं कि मतलब कि हाथ हल्का रखा जाए। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बड़ी काबिल गौर है कि कुछ अफवाहें, कुछ ख़बरें, कुछ वाकफ़ाने हाल ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब भी इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अकल ठिकाने आ चुकी है। उनको भी लग गया पता है कि मतलब कि अगर ये सपोर्ट करेंगे हुकूमत के साथ। देखें ना, मैं तो हर जगह पे कहता हूँ, मुस्लिम TV टॉक शो में से लेकर सोशल मीडिया से लेकर के इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है। आपको एक प्लेटफॉर्म पर बैठना पड़ेगा और अब खान साहब को भी शायद हल्की फुल्की आ रही है, वो ज़रा आगे कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सपोर्ट करें या ना करें, जो तरमीम है वो हुकूमत ने कर लेनी है। उनके अदद पूरे हैं इस वक्त है। अब अंदाज़ा करें कि आइनी तरमीम के चक्कर में ये आना और चाहते हैं और अवाम के सामने कोई और मौक़िफ़ अपनाते हुए पर्दे के पीछे डील के नए रास्ते निकालते हैं। 27वीं तरमीम आइनी तरमीम बिल 7 नवंबर को सेनेट में पेश किया जाएगा और ज़राए के मुताबिक सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों का जो बिल इजलास में जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए का मज़ीद बताना है कि 27वीं आइनी तरमीम का बिल जो है वो आइंदा हफ्ते मंजूर भी कर लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आइनी तरमीम की तैयारी शुरू कर दी है। 27वीं आइनी तरमीम में आर्टिकल 243 तरमीम होगी, जिसका मकसद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करवाना और इसे तस्लीम करना है।
موجودہ ترمیم میں آئینی عدالتوں کا معاملہ بھی شامل ہے، ایگزیکٹو کی مجسٹریٹ پاور کی ڈسٹرکٹ لیول پر ترسیل بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ پورے ملک میں ایک ہی نصاب ہوگا۔ بھی 27ویں ترمیم کی تیاری زیر غور آنے کا امکان ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جی، ہونی چاہیے، کیونکہ یہ روز روز تو آپ نے یہ مطلب کہ کرنا نہیں ہے نا، مطلب کہ 18ویں سے لے کر اب تک 2008 سے لے کر تو 16-17 سال میں تقریباً کوئی 8-10 ترمیمیں آئی ہیں، تو ایک حکومت میں یہ دوسری ترمیم ہو جائے گی، تو میرے خیال میں اس میں جتنی چیزیں ہیں ساری وہ کلیئر کر لی جائیں گی۔ اچھا جی، پی ٹی آئی جو شور مچاتے ہیں ایمانداری کا اور کرپشن ختم کرنے کا اور ڈرگز ختم کرنے کا، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ تردید کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اسمگلنگ اور منشیات کی کاشت نہیں ہوتی، لیکن آج ہی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے اپنے ضلع کے اندر 14 پولیس اہلکاروں کو منشیات اسمگلنگ کرنے اور غیر قانونی دھندے میں ملوث ہونے پر معطل کر دیا گیا۔ جی، یہ نئے تحفہ جو عمران خان صاحب نے دیا ہے کے پی کے کی عوام کو، اس کے اپنے صوبے کے اندر پولیس والے معطل ہوئے ہیں اور نوکریوں سے نکالے گئے ہیں۔ ڈی پی او ضلع خیبر نے 4 ایس ایچ اوز کو شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سہیل افریدی کے ضلع میں منشیات کا دھندا ہو رہا ہے، تبھی پولیس اہلکار جو ہیں وہ معطل ہو رہے ہیں۔ ڈی پی او کی رپورٹ میں واضح لکھا ہے کہ منشیات اور سمگلنگ میں ملوث پائے گئے ہیں۔ کتنا حسین اتفاق ہے کہ جیسے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے نشاندہی کی، مہروں کو ہٹا کر پہلو دی کوشش کی جا رہی ہے اور اصل مافیا کو بچایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلے، سہیل افریدی صاحب جس وزارت میں تھے، اس کا جو کلرک ہے وہ بھی 2 ارب روپے اسے جائیداد نکلی ہے کلرک سے، اور پھر اب سہیل افریدی صاحب کے ضلع کے اندر سے پولیس والے معطل ہو رہے ہیں۔ مطلب اس کا مطلب ہے کہ پولیس کی نگرانی میں وہاں پہ کاشت ہو رہی ہے اور وہاں پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اسی لمحے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ اپنے صوبے میں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے ایک چیز اور غور دیکھی کہ اس وقت جو ترمیم آ رہی ہے، اس میں مولانا فضل مان صاحب کا نام نہیں لیا جا رہا، کیونکہ اس دفعہ مولانا فضل مان صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت اپنی اتحادی جماعتوں کو پہلے تو ظاہر ہے آن بورڈ کرے گی، اس کے بعد پھر اپوزیشن جماعتوں کی طرف جائے گی، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی اپوزیشن جماعتوں میں بیٹھے ہیں۔ پچھلی اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں مولانا صاحب جو ہیں وہ سربراہ لاڑے تھے، اور میرا مولانا صاحب کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو ان کا جو کک تھا نا، وہ بھی کھانے بنا کے چھوڑ گیا تھا، بلکہ علاقہ غیر چلا گیا تھا کہ مولانا صاحب کے بندے اس کو ڈھونڈ نہ لائیں، کیونکہ اس دفعہ مولانا صاحب کی وہ اہمیت نہیں ہے، کیونکہ حکومتی جماعتوں کے اپنے اراکین جو ہیں وہ 2/3 کے لیے پورے ہیں۔ تو وقت کی بات ہے، ایک وقت تھا کہ مولانا فضل مان صاحب کے ترلے منتیں، اور وہ بڑا خوبصورت دیکھیں جی، جو جمہوریت ہے نا، ڈیموکریسی، اس کی یہی تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس میں آپ ڈائلاگ کرتے ہیں، آپ بار بار میٹنگز کرتے ہیں، اور وہ معاملات جو ہوتے ہیں جو باتوں سے سلجھائے جا سکتے ہیں ان کو آپ باتوں سے سلجھاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کی بڑی اہمیت تھی پچھلی ترمیم جب پیش کی گئی تھی، اور ابھی مولانا صاحب کا وہ والا جسے کہتے ہیں نا کہ ضرورت نہیں ہے، لیکن حکومت کوشش کرے گی کہ وہ مولانا فضل مان صاحب بھی، پاکستان تحریک انصاف بھی، اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں تمام کو ساتھ لے کر چلے، تاکہ یاد ہوگا 18ویں ترمیم پہ پورے ملک کی جماعتوں نے اس وقت ووٹ دے کر جو ہے وہ پاس کروائی تھی، اور اگر بھی ایسا ابھی بھی ایسا ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ جمہوریت کی بڑی خوبصورت شان ہے۔ پنجاب میں مقامی معززین پر مشتمل مزید جو مؤثر مسجد مینجمنٹ کمیٹیوں پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ امن و امان کے لیے ریاست، علماء اور معززین ایک صف میں ہیں۔ حکومت پنجاب نے مساجد کے نظام کو عوامی امانت بنا دیا ہے۔ اجلاس میں صوبے کے مقامی معززین پر مشتمل مزید مؤثر مسجد مینجمنٹ کمیٹیوں کے قیام پر اتفاق کیا گیا، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ مسجد جو ہے وہ صرف اور صرف کسی ایک آدھ ایسے بندے کے ہاتھ میں نہ پکڑا دی جائے کہ وہ وہاں پر مسجد کم، اور ہاں جی باقی گال تو سمجھ ہی گیا جی۔ ائمہ کرام کے وظائف کی فوری ادائیگی کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں مساجد کے ائمہ کرام کے رجسٹریشن کے لیے فارم کی تشکیل آخری مراحل میں ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر ہر تحصیل آفس میں خصوصی کاؤنٹر قائم کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر آفس میں قائم اسپیشل کاؤنٹر پر ائمہ کرام
کا فارم پروسیس کیا جائے گا، اور ائمہ اکرام کے وظیفے کے لیے فارم مینول بھی اور ڈیجیٹل دونوں صورت میں جمع کروا دیا جائے گا، کہ مطلب وہ مینولی بھی کر سکتے ہیں، جڑا مطلب پیپر بھر کے جمع کرائے گا، اور آن لائن بھی کروا سکتے ہیں۔ اور یہ کروانے کے بعد بہت جلد وظیفہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پہلی بار پنجاب میں دینی اداروں کی مکمل ڈیجیٹل میپنگ اور مدارس و مساجد کا ریکارڈ شاف ڈیٹا بیس پر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پنجاب بھر کے 20,863 دینی مدارس کا مکمل ڈیٹا تیار کر لیا گیا، اور صوبے کی 56,000 مساجد کی جیو ٹیکنگ اور نمبر شماری بھی مکمل کر لی گئی۔ لاہور میں محکمہ اوقاف کی زیر نگرانی مساجد میں یکجہتی، ہم آہنگی اور مذہبی بھائی چارے کا نیا دور شروع ہوا ہے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ صوبے بھر میں 284 مساجد میں محکمہ اوقاف اور 47 مساجد میں دیگر ائمہ اکرام پر امامت پر جو ہے وہ محکمہ اوقاف اور 47 مساجد میں دیگر ائمہ اکرام امامت پر مامور ہیں۔ ائمہ اکرام کی دینی اور ملی خدمت کے پیش نظر وظائف میں اضافے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے افغان شہریوں کو املاک کرایہ پر دینے والے 64 افراد کو گرفتار کیا گیا، اور ان کے خلاف مقدمے بھی درج کیے گئے۔ مزید بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ غیر قانونی افغان باشندوں کے کاروباری تعلق ثابت ہونے پر 3 فیکٹری مالکان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے، اور پنجاب بھر میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی نشاندہی کے لیے 45,000 سے زائد مقامات پر چیکنگ کی گئی ہے۔ دیکھیں جی، پنجاب جو ہے نا وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، چاہے وہ افغانیوں کے بارے میں ہوں، کیونکہ ظاہر ہے جب ریاست فیصلہ کر چکی ہے کہ انہیں اپنے ملک جانا چاہیے تو پھر جانا چاہیے، اور دوسری طرف جو مسجدوں کے بارے میں میرے خیال میں اس سے بڑی اور کمال کون جہاں تک یہ افغانیوں کا تعلق ہے، دیکھیں اس دفعہ اگر آپ نے یہ شروع کیا ہے نا تو اس کام کو ختم کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ افغانیوں نے آپ پر حملہ کیا اور اس کے بعد 5-10 دن یہ میدان گرم ہوا اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھول گئے۔ اس دفعہ یہ نہیں بھولنا چاہیے، یہ جو بار بار ہم 40 سال کا احسان جتاتے ہیں، میرے خیال میں اس دفعہ یہ احسان جو ہے نا وہ ہم لوگ واپس لے ہی لیں، کہ بھائی آپ کے ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، ہماری آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ہمارے اپنی آبادی 26 کروڑ ہے، تو یہ جو آپ 15-20 لاکھ یہاں پہ گھوم رہے ہیں، اور ہمارے جو سسٹم میں میں اب کیا کہوں کہ سسٹم میں کتنا بگاڑ ہے ان کی وجہ سے، وہ ڈرگز کا معاملہ ہو، اسمگلنگ کا معاملہ ہو، اسلحے کا معاملہ ہو، مطلب جس چیز کا بھی نام لیں اس میں افغانی جو ہے ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس دفعہ یہ جھٹکا ہے نا افغانوں کو یہ لگا دینا چاہیے، اور جو کابل قندھار میں بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو پتہ لگے کہ آپ اس ملک کے ساتھ جو نمک حرامی کر رہے ہیں اس کا رزلٹ جو ہے نا ان کو نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا کھائیں بھی، ہمارے اوپر آپ للکارے بھی ماریں، اور ہمیں آپ مطلب دنیا بھر میں برا بھی کہیں۔ ہندوستان جو آپ کو دہشت گرد سمجھتا ہے، جس نے آپ کے ساتھ میرے خیال میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی، آپ اس کی جا کے گود میں بیٹھ گئے اور ہمیں وہاں بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ کڑاکا اس دفعہ نکل ہی جانا چاہیے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ٹریول پر ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اپنے جو کمنٹس ہیں اس میں ہمیں نہ بھولا کریں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار جو دیتے ہیں اس کو پڑھ کر بڑا ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، تو اس میں کبھی جسے کہتے ہیں نا کہ کنجوسی نہ کیا کریں کمنٹس کرنے میں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔